From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، خبر گرم ہے کہ عمران خان کو زبردستی اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، اور یہ خبر بھی آپ نے سنی ہوگی کہ مریم نواز اب عوام پر کتے چھوڑیں گی عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور آخری خبر، بہت اہم خبر، وہ یہ ہے کہ امریکن کانگریس کی طرف سے ایک بائنڈنگ ریزولوشن آنے والی ہے جو بہت اہم ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، آئیے سب سے پہلے اس بات کی طرف کہ زبردستی بنی گالہ کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ بات تو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا امیج جو ہے وہ نواز شریف اور زرداری کے برابر لے آئیں، اس کا سیاسی طور پہ اس کو نقصان پہنچائیں، یہ عوام میں تاثر پھیلائیں کہ اس نے ڈیل کر لی اور اپنے گھر جانا پسند کر لیا، جبکہ عوام جانتی ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرنے والے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے آئی کے ذریعے، آپ کو پتہ ہے آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کسی کا بھی پیغام بنا لیں، اس میں ویڈیو بنائیں گے اور کہیں گے کہ وہ خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میری جان کو خطرہ ہے، مجھے میرے گھر بھیج دو۔ کچھ ایسا ڈرامہ کرنے کے لیے سوچا جا رہا ہے۔ اچھا، سوچ تو بہت پہلے سے رہے تھے، لیکن اب اس کو آخری مرحلے کی طرف لے گئے ہیں، اور اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہماری آپ کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور آج سوچنا چاہیے کہ اگر کل یہ کریں تو ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ جیل میں ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، میں ذرا تھوڑا سا اس پہ کلیئر نہیں ہوں، کیونکہ یہ خبر میں نے سنی سمیع ابراہیم کے پروگرام میں، اور ان کے کیپشن میں بھی تھی، اور انہوں نے بہت مختصر سا اس کا ذکر کیا، کس حکمت کے تحت کیا یہ میں جلدی میں تھا نہیں اس کو سمجھ سکا، لیکن میرے نزدیک سمیع ابراہیم بہت ہی معتبر صحافیوں میں سے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ نہیں، وہ کبھی بھی کسی صورت میں جھوٹی خبر نہیں دیتا۔ وہ شخص وہ بڑا بالغ النظر ہے، وہ ایسی بات نہیں کرے گا، لیکن اس کی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی اس میں کیا حکمت تھی، تو اس کو ذرا گہرائی میں پہلے ہم جانیں گے، پھر اس کے بعد اس پہ اپنا ایکشن کو ترتیب دیں گے۔ اچھا، اب آئیے اس خبر کی طرف کہ مریم نواز 5,000 افراد کی ایک خصوصی فورس بنا رہی ہیں جو جلوس کو، جلسوں کو روکنے کے لیے، اور اسپیسیفکلی ان کے سینٹر ہوگی ان کی طرف کہ جلوس کو روکنا ہے، جلسے کو روکنا ہے، اور اس کے ساتھ 1,000 یا 1,500 کتے بھی ہوں گے، خوفناک کتے جو عوام پہ چھوڑے جائیں گے۔ اچھا، یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ کتوں کا چھوڑنا ہٹلر سے لے کر صدام حسین تک سب کرتے آئے ہیں جتنے ڈکٹیٹرز ہیں۔ اس بات کو ذرا گہرائی میں اتر کے آپ کو جائزہ لینا ہوگا۔ دیکھیے، جب سے یہ عاصم منیر سے مل کر آئی ہیں، ان کے حوصلے اور زیادہ بلند ہیں، اور جب دو ایسی قوتیں مل جائیں، منفی قوتیں مل جائیں جو انتہا پسند ہوں، تو وہ کوئی ان سے آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ کوئی شریفانہ کام کریں گے؟ نہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کے کوئی انتہا پسندانہ اقدامات کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک obvious سی بات ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام حالات جاننے کے باوجود بھی عاصم منیر، ہمنوا اور یہ خاتون
یہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہ رہے. یہ ابھی بھی خواب میں ہیں کہ ہم 10 سال حکومت کریں گے. پوری دنیا ان سے کہہ رہی ہے, پوری دنیا سمجھا بھی رہی ہے, بتا بھی رہی ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ رہے. اور ان کی طرف سے کوئی ابھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا کہ یہ سمجھ سکے ہیں کہ ان کے گرد کیسی بلائیں آ گئی ہیں, کیسے محیب سائے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ان کو دار پہ لے جائیں گے. دیکھیے, صدام حسین نے سوچا تھا جب وہ اس ظلم کرتا تھا کردوں پر, کیمیکل بم پھینکتا تھا, کیا کچھ کرتا تھا وہ, اس کو احساس تھا کہ ایک دن وہ ایسا بے شرم ہو کہ اس کو لٹکایا جائے گا. قذافی نے کبھی سوچا تھا؟ کتنے وہ چلی کا وہ لائبہ کون کیا حکمران اس کا نام تھا, کتنے حکمران تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ نہیں سوچا تھا اور ایک وقت آیا اور پھر قدرت نے ان کو ان کے مقام تک پہنچایا. ان کا حشر بھی اسی سمت میں ہوگا. کیوں؟ ان کی طرف سے کوئی خواہش پاکستان کی بہتری خوشحالی کے لیے نہیں. ان کے وہی سٹیپس ہیں جو ایک ٹریڈیشنل سٹیپس ہوتے ہیں ڈیموگاگس کے, ڈکٹیٹرز کے, بدماشوں کے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پاور میں آ کے اپوزیشن کا گلا دباتے ہیں, قتل کرواتے ہیں لیڈرشپ کو, یا جیلوں میں بھر دیتے ہیں, میڈیا پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی پسند کے یس سر ٹائپ کے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں, بوٹ پالش کرنے والے, ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور اپنے حق میں یہ پروپیگنڈا کرواتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہیں, وہ معیشت ٹھیک کر دیں گے, وہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ سارے اقدامات انہوں نے آپ کے سامنے کیے ہیں جو ڈکٹیٹر کرتے ہیں, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے, یہ سب یہ کر رہے ہیں. اور عوام کیا چاہتی ہے؟ اس کا یہ گلا گھونٹ کے رکھنا چاہتے ہیں خوف کے ذریعے, ظلم کے ذریعے. دیکھیے, اب یہ نئی ترکیب لائی ہے وہ عورت, کیا کہ کتے چھوڑیں گے عوام پر. ایسے لوگوں کو کیا نام دیں گے آپ؟ اقتدار ایک ایسا نشہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے تو ہماری تاریخ ہے کہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو, تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن سوال اب یہاں پہ کیا آپ ایسا ہونے دیں گے؟ کیا آپ کو ایسا ہونے دینا چاہیے؟ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ جس کا جو فرض بنتا ہے وہ کھڑا ہو اور اپنا فرض ادا کرے؟ اور کب فرض ادا کرو گے؟ مٹی کا قرض کب چکاؤ گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اچھا, اب آئیے اوورسیز پاکستانیز کی طرف. دیکھیے, 15 تاریخ کو برطانوی پارلیمنٹ میں وہاں کے جو برٹشر ہمارے پاکستانی ہیں جس میں نمایاں ہیں زلفی بخاری, ان کے دوست, اور شہزاد اکبر جیسے جید لوگ جو ہیں, وہ پارلیمنٹ میں وہاں کی اپنا مقدمہ پیش کریں گے. اور وہاں پہ جو ساری ڈیٹیل ہے, کیسے الیکشن کیے گئے, کیسے میسیکر کیا گیا 26 نومبر کا, کیا ظلم و ستم جاری ہے, یہ ساری ڈیٹیل وہاں پہ آشکار ہوگی, وہ بتائیں گے. اور اس کا رد عمل جو ہے وہ پورے یورپ سے آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپین یونین کو, ٹھیک ہے نا. تو کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے کل کی 15 تاریخ کی بریفنگ. اچھا, اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا قدم واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والا ہے 22 کو, یہاں کی امریکن کانگریس میں. اچھا, وہاں پہ بائنڈنگ ریزولوشن پاس ہونے والی ہے. اچھا, نان بائنڈنگ ریزولوشن جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہم اردو میں مذمتی قرارداد. میرے خیال میں نے صحیح ٹرانسلیشن کیا ہے. ہمارے یہاں نہیں اکثر آپ سنتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے مذمتی قرارداد پاس کی ان کے خلاف, مطلب زبانی جمع خرچ, صرف منہ سے کہہ دیا. جبکہ بائنڈنگ ریزولوشن جو ہوتی ہے نا, اٹ از اے لیجسلیٹو میجر دیٹ کیریز دا فورس آف لا. یہ بائنڈنگ میجرمنٹ جو ہوتی ہے یہ پکا انتظام ہوتا ہے آپ کو پڑھنے کا. پڑھے جائیں گے, میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. بائنڈنگ ریزولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں فورس آف لا ہوتی ہے اس کے حق میں.
قانون کو اپلائی کروایا جائے گا اگر بائنڈنگ ریزولوشن پاس ہو جائے. اچھا، اس سلسلے میں پاکستانی امریکنز نے ایک کام یہ کیا ہے، ان سے ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پہ کوئی سینکشنز لگیں. ان صرف پاکستان، آپ یہ جو بدماش ہیں ان کے لیے میگنسکی ایکٹ جو ہے اس کو آپ استعمال کریں. اچھا، میگنسکی ایکٹ کیا ہے؟ اس کے ذریعے آپ انڈیویجولز پر سینکشنز کر سکتے ہیں، ان کے ویزاز ختم کر سکتے ہیں، ان کی یہاں جو چرائی ہوئی دولت ہے اس کا حساب کتاب کر سکتے ہیں، بہت ساری سزائیں ان کی طرف ہو سکتی ہیں. جبکہ جب کنٹری کو سینکشن ہوتا ہے تو اس میں آپ کی ایڈ بند ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ دیگر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، فورن پالیسی کے اندر چینج آ سکتا ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، وہ ملک کو ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو نقصان نہ پہنچے. جو قصوروار ہیں 26 نومبر پہ گولی چلانے کے، ان کو سزا ملے، جنہوں نے الیکشن چرایا ہے ان کو سزا ملے، جنہوں نے بیجا مقدمات قائم کیے ہیں عمران خان پہ اور عوام پہ جو ظلم و تشدد کیا اور آج تک کر رہے ہیں ان کو سزا ملے. دیکھیے، ابھی ایک نوجوان آیا ہے، پی ٹی آئی کا ورکر تھا، اس کو ننگا کر کے انہوں نے لٹکایا اور پھر اس پہ بڑی زہریلی قسم کی مکھیاں چھوڑ دی جو اس کے جسم کو کاٹتی تھی. وہ چیختا تھا، روتا تھا، کراتا تھا. اب آ کے وہ اپنا بیان دیتا ہے اور گمسم بیٹھا رہتا ہے، نفسیاتی طور سے اس کو پرابلم ہو گیا ہے. اب وہ کتے چھوڑے گی کہتی ہے. اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ یہ اشارہ ہے کہ یہ 10 سال کی حکومت کرنا چاہتے ہیں اور عوام کا یہ عہد ہے، وہ 10 سال تو دور، وہ 1 سال بھی ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب جو پاکستان میں آپ اگر میری بات سنتے ہیں اور یہ پاکستان کے حق میں ہیں تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، پاکستان کو ایک فیور دو، ان خیالات کو آگے بڑھاؤ. انہوں نے تو ہمارے راستے روکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن جو اپنا فرض ہے وہ ضرور ادا کرو کہ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.